बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे। मेरी प्यारी अजीज़ों, आइएगा आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर, बहुत सी मेरी बहनें बड़ी कंफ्यूज होती हैं कि मेकअप करने के बाद नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। अभी आपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मेकअप करने के बाद नमाज पढ़ना जरूरी है, लेकिन किस तरीके का मेकअप हो, अब कैसे करेंगी वो मेकअप, तो मैं इंशाल्लाह इसमें बाजी करूंगी। तो इससे पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ताकि मैं समझ जाऊं और मुझे इससे हौसला मिले। मेरी प्यारी बहनों, इससे पहले मैं आपको वो मेकअप करने का तरीका क्या है, नमाज पढ़ने से पहले मेकअप किस तरह किया जाए, कौन सा मेकअप किया जाए, मैं इंशाल्लाह बयान करूंगी। लेकिन इससे पहले मैं चंद बातें, एक मेरे पास एक कमेंट आया था, तकबीर तहरीमा का क्या मतलब है और ये क्यों पढ़ते हैं। मेरी प्यारी अजीजों, तकबीर तहरीमा का मतलब ये है, जब हमने नमाज के लिए शुरू की तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं कि इशाए मुबाह को हराम कर देती है, जैसे बोलना, खाना, पीना वगैरह वगैरह। अब हमने जब तकबीर तहरीमा कह दिया, नियत करने के बाद अल्लाह अकबर ये कह दिया और कहा, यहाँ तक हम हाथ उठाते हैं तकबीर तहरीमा में, तो अब हम नहीं बोल सकते, नहीं पी सकते, नहीं कुछ खा सकते, इसलिए तकबीर तहरीमा कहते हैं। अब आइएगा, तकबीर तहरीमा यानी कब कहा जाए। मेरी बहनों, जब आप नियत कर लें, जब आपने नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर के वास्ते अल्लाह ताला के लिए मुंह मेरे काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर, तो अब तकबीर तहरीमा आप नियत के बाद कहेंगे और हाथ इतने उठाने। अब आइएगा, तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से कहें या हल्की आवाज से। मेरी प्यारी बहनों, किरात भी करें, नमाज में जो जो कलमे पढ़े जाएं, और तकबीर भी इतनी जोर से कहें जो खुद सुने, इतनी जोर से भी ना हो कि दूसरे, बहुत ज्यादा इतनी आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इतनी होनी चाहिए कि खुद सुन लें, जिससे अपने आप को आवाज आए कि मैंने अल्लाह अकबर पढ़ा है या अल्लाह अकबर पढ़ा है। इस तरीके से दोनों लफ्जों को आप दोनों तरीके से, दोनों हर पे मद्दा है तो आप हर पे मद्दा को खींच सकती हैं थोड़ा सा, ना तो जैसे अपने लफ्जों में पढ़ रहे हैं आप ध्यान से, इंशाल्लाह आप किसी तरीके भी से भी पढ़ें, लेकिन अपनी आवाज को सुने, इतनी जोर से तकबीर कहें। नंबर 2, किन नमाजों में क़याम करना फर्ज है। मेरी बहनों, क़याम करना फर्ज है, यानी खड़े होकर के नमाज जो करते हैं, क़याम में तो हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, तो वो किस तरीके से, कौन सी नमाजें हैं। पहली नमाज फर्ज, सुन्नत, वाजिब, इन नमाजों में खड़े होकर के क़याम करना जरूरी है, तकबीर तहरीमा खड़े होकर के कहें। और निफिल नमाज में बैठ कर के क़याम करना कर सकते हैं, आपको इजाजत है। निफिल नमाज अगर आप बैठकर पढ़ेंगे, एक बात और समझ ले मेरी, अगर आप बैठकर पढ़ेंगी तो एक हिस्सा सवाब मिलेगा, और अगर निफिल नमाज जो 2 रकात जोहर में पढ़ते हैं, 2 रकात इशा में पढ़ते हैं, 2 रकात मगरिब में पढ़ते हैं निफिल, तो इन्हें अगर आप खड़े होकर कर पढ़ेंगी तो आपको डबल सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। तो मुझे उम्मीद है अगर आप जवानी में हैं, सुन रहे हैं वीडियो, ये मेरी बहनें 40-50 साल की भी हैं, तो खड़े होकर के निफिल पढ़ें, डबल सवाब से क्यों महरूम हो। हम ना महरूम नहीं होंगे, हम पढ़ेंगे। तो मेरी प्यारी अजीजों, ये आपने समझ लिया चंद बातें ऐसी जो बहुत कमेंट में भी आया था, और ये जरूरी भी है कि हाँ हम समझ लें। अब आइएगा, मेकअप कौन सा करें, किस तरीके से करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब आप मस्जिद को तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक शख्स मस्जिद में जब गया तो इस तरीके की हालत से गया कि नमाज के लिए कपड़े मैले कुचैले बुरे बावले से, और ऐसे ही चला गया, मुंह में प्याज की आ रही, लहसुन खा कर गया, लहसुन खाना खा करके मस्जिद में जाना मना है, क्योंकि लहसुन की खुशबू से, प्याज की खुशबू से फरिश्ते दूर हट जाते हैं। फरिश्तों की गिज़ा तो इतर है, इतर लगा करके आप जाओगे मस्जिद में तो फरिश्ते आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और रहमतें आएंगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, जब तुम कहीं जाते हो तो कितने बन ठन कर जाते हो, कितने अच्छे तरीके से जाते हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात ऐसे नहीं कही
کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ ناگوار گزری وہی آئی اللہ کے رسول پہ کہ ایسے ہی نماز پڑھنے لوگ چلے جاتے، جیسے بھی کپڑے ہوتے میلے تھوڑے تھوڑے تبدیل پاک ہوا کرتے تھے، لیکن جنگل سے آئے جیسے بھی جمعہ کے دن چلے گئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی امت سے کہہ دو، صحابہ سے کہہ دو کہ وہ میک اپ کیا کریں۔ تو وہ میک اپ کون سا کیا کریں؟ نہانے کے بعد بالوں میں تیل ڈالا، سرما لگایا کریں اور تیار ہو کریں عطر لگایا کریں۔ عطر سب سے بڑا میک اپ ہے۔ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر کے دیکھیں کہ کپڑے کس طریقے سے لگ رہے ہیں، کپڑوں میں پریس ہے یا نہیں۔ اس طریقے سے تیار ہوا کرو جیسے کہ ہم پارٹی میں، شادی میں، کوئی بیاہ میں جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا آج کیا رویہ ہے؟ نماز کے لیے جائیں گے تو سب سے بودی، سب سے ہارتی چادر نکالیں گے، اور جیسے بھی کپڑے ہوں گے نا، ڈھیلے پیلے جس طریقے بھی ہوں گے، سب سے میلے، سب سے بودا کپڑے گھر میں استعمال کریں گی نماز میں، اور جب کہیں پارٹی میں جائیں گی تو انہیں سمیٹ کے رکھیں گی، خوشبو لگا کے رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے جب جائیں گے تو کون سا میک اپ کریں گے؟ پہلے آپ اچھے سے غسل کریں، اس کے بعد آنکھوں میں سرما لگائیں، بالوں میں تیل ڈالیں، اپنے کپڑوں پہ عطر لگائیں کہ جب آپ آئینے میں کھڑے ہوں تو خود کو دیکھ کر کے خوش ہویا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر آپ ماشاء اللہ بسم اللہ کہیں گے تو آپ کے حسن میں اور چار چاند لگ جائیں گے۔ جب کہیں کو ہم جاتے ہیں تو خود کو دیکھتے ہیں بار بار، لیکن رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے چلو جیسے بھی ہیں۔ پرانے سے چپل پہن کر کے، پرانے سے کپڑے تبدیل نہیں کرتے۔ جمعہ کے دن تو سب سے زیادہ جو قیمتی کپڑے ہوں آپ کے پاس وہ پہنا کرو اور ان پہ خوشبو لگایا کرو۔ جب مسجد میں مردوں کو جانا چاہیے، عورتوں کو اپنے گھر میں اچھے جو سب سے اچھے کپڑے ہوں۔ جمعہ مبارک کو عید بتایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ تمہارے لیے عید کی مبارکباد کی طرح ہے، تو اپنے آپ کو تیار کرے کرو جمعہ کے دن تو ضرور، ورنہ ہر نماز میں اپنے آپ کو سوارا کرو، سجا کرو، لیکن کون سا؟ چہرے پہ کوئی مٹی غبار تو نہیں لگ رہی۔ اللہ نے یوں ہی فرما دیا کہ محبوب کہہ دو جب نماز کے لیے آئے تو وہ اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو لیں، اس لیے کہ چہرے پہ کہیں غبار، کہیں دھول مٹی تو نہیں لگ رہی۔ ہاتھوں پہ کہیں پانی کی وجہ سے وہ ہاتھ تارے ہو جاتے ہیں، تازہ ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا تو اپنے رب کے سامنے جب جاؤ تو اچھی طریقے سے جاؤ۔ اللہ کو پسند نہیں کہ کوئی بندہ پرانے کپڑے ہونے کے باوجود بہترین لباس ہے، قیمتی لباس ہے، قیمت کا لباس ہے، پھر بھی وہ پرانے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، تو اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اچھے اچھے کپڑے پہن کے جا کرو۔ اب دیکھتے نہ ہو، یعنی جو مولوی حضرات ہیں، جو عالم دین ہیں، مہنگے مہنگے جبے پہنتے ہیں جمعہ کے دن، مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، مہنگی مہنگی اپنی شیروانی وغیرہ، یا جو سر پہ پگڑی باندھتے ہیں کتنی مہنگی باندھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم سب جتنی بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب کو اپنے لیے تیار رکھنا چاہیے جب جمعہ کا دن آئے۔ اور جمعہ کا دن نہیں، کبھی بھی آپ نماز پڑھیں تو اچھے بھلے اگر آپ کے پاس کپڑے ہیں تو آپ اسی کو پہنیں۔ اللہ کو پسند ہے کہ ظاہر کرو اپنی جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، لیکن اگر نہیں ہے آپ پہ ایک جوڑی یہ لنگی کے خالی تہمند ہے، یہ ایک ہی جوڑی کپڑے ہیں، تو بھی اللہ فرماتا ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھے، دھو کر انہیں پاک کر کے اچھے بھلے ہو کر کے۔ یہ میک اپ بتایا ہے دین میں، اسلام میں، کہ عورت اپنے آپ کو سنوارے، سرما لگائے، بالوں میں تیل ڈالے، بالوں کو کاڑے، خوشبو لگائے، عطر وغیرہ گھر میں لگائے، اور جب نماز ادا کرے اچھے بھلے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو جو سنگار ہے، ہاتھوں میں چوڑی وغیرہ جو بھی آپ سنگار کرتی ہیں، لیکن ایسی چیز نہ ہو جیسے کہ آپ کو معلوم ہو کہ لپسٹک لگانا، لپسٹک اس طریقے سے لگتی ہے جیسے کہ آپ نے ہونٹوں پہ کوئی ریفر لگا لیا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا چپکا لیا، اتنا موٹا موٹا لپسٹک، تو اس سے آپ کے ہونٹوں کو تری نہیں ملے گی، پانی نہیں جائے گا۔ اور میری بہنوں، مسی ملا کرو، مسی بہت ثواب ہے، جمعہ کے دن تو لگا لیا کرو۔ اور اگر آنکھوں میں آئی لائنر لگائیں گی تو اس سے بھی آپ کی آنکھیں ڈھک جائیں گی، تو اس لیے یہ چیزیں منع کر دی گئی ہیں۔ وہ چیزیں لگاؤ جو جائز، جیسے سرما، عطر وغیرہ، بال کاٹنا، تیل ڈالنا، اچھے طریقے سے تیار ہونا، صاف ستھرا رکھنا، لباس کو پرہیز کر کے پہننا، یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ آپ لپسٹک لگائیں، آئی لائنر لگائیں، سیٹ لگائیں، یہ میک اپ نہیں۔ اسلام میں یہ میک اپ ہے نماز پڑھنے جب جاؤ۔ میری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی کہ اب سے آئندہ انشاءاللہ جب رب کی بارگاہ میں جاؤں گی، اس کریم کی بارگاہ میں، جب ہم کسی دنیا دار کے پاس جاتے ہیں تو کتنا سجتے اور سورتے ہیں،
لیکن جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں اتنی خوبصورتی سے نوازا اور اتنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اوپر سے ہمارا مقام اتنا اعلیٰ بنا دیا عورت کا، عورت چھپانے کی چیز ہے، تو اب ہمارے سونے پہ سہاگا ہے، تو ہم اپنے رب کو زیادہ سے زیادہ تیار ہو کے نہ جائیں، عطر نہ لگائیں، وضو اچھے طریقے سے نہ کریں، آنکھوں میں سرما کیوں نہیں لگائیں، بالوں میں تیل کیوں نہیں ڈالیں، لباس کو اچھے طریقے سے دھو کر کے پریس کر کے کیوں نہیں پہنے، کیونکہ ہمارا رب ہے۔ جب کسی بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں تو خود کو اتنا تیار کرتے ہیں تاکہ بادشاہ ہمیں دیکھے تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں اپنے پاس نہ بٹھائے، اور ہم اپنے رب کے پاس ایسے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو رب کی بارگاہ میں جانے کے لیے بہت اچھے سے تیار ہونا تو یہی طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ رب کی بارگاہ میں جاؤ گے تو رب تمہارا خوش ہوگا، کیونکہ اللہ کو صفائی بہت پسند ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ میری پیاری بہنوں، مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہوں گی، تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو بھی میرے پڑھنے میں سننے میں غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔